السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وزل بور شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر یہ دیکھا جا رہا ہے، کبھی ڈرائیور منصور نمودار ہوتا ہے، کبھی جمیلہ اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے اور اپنی آواز سنا کر لوگوں کو مرغوب کرتی ہے. اور کئی ایسی عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو نوحیرا شیخ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور جس طرح کی مکاری، فریبی حرکتیں نوحیرا شیخ نے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو برباد کرنا چاہتا ہے ان کی آنکھوں پر پردہ اور ان کے کانوں پر ڈھکن لگا دیتا ہے. چلیے ان عورتوں کو، ان کے شوہروں کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو مبارک ہو، چاہے وہ نازمہ ہو، چاہے وہ نرگس ہو، زینت ہو اور نئی حسن جمیلہ ہو یا جو بھی ہو. اس طرح کی عورتیں نوحیرا شیخ کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہی ہیں، اور ایک چیٹر مکار نوحیرا شیخ جس نے مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے نام پر لوٹ لیا اور لوگوں کو بیوقوف بناتی رہی، اور انویسٹروں کے پیسوں سے اس کے پہلے شوہر کا نام ابوبا، جس سے 2 بیٹے 1 بیٹی، دوسرے شوہر کا نام رحمت پیر، تیسرے شوہر کا نام سلمان قریشی، چوتھے شوہر کا نام کا پتہ کسی کو نہیں ہے، اور بقول راجیش مشرا کے لیونگ ریلیشن شپ تھی. میں جمیلہ کے بیٹے یا بھائی، ناظمہ کے بیٹے یا بھائی اور جو بھی عورتیں اپنی آواز کو سنا کر نوجوانوں کو مروب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو اس طرح کی حرکات سے باز آنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے، اور نوحیرا شیخ کے راستے پر اگر یہ لوگ جانا چاہ رہی ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. دوسری بات، آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ سعود باولے جو پہلے کمپلینٹ کرنا چاہتا تھا تو پونا ایسوسی ایشن نے اس سے مانڈوالی کی، کیونکہ پونا ایسوسی ایشن MEDSوں کی ایسوسی ایشن بتاتی ہے اپنے آپ کو، لیکن لوگوں نے پہلے یہ کہا کہ پونا ایسوسی ایشن انویسٹرز کے حق میں کام کرے گی. لیکن باولے نے ایک نیا خلاصہ کر دیا اور یہ کہا کہ پونا ایسوسی ایشن پیسے جمع کرنے کے لیے صرف ممبروں کو جمع کرنے کی بات کر رہی تھی، اور ان کے پاس صرف 4,000 انویسٹرز تھے. بعد میں سعود باولے کی محنتوں کے نتیجے سے انویسٹرز بڑھے اور پیسہ جمع ہو گیا. اور جب سعود باولے کو گھر کے خرچے کے لیے ان لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا تو باولا ہو گیا، اور اس نے پونا ایسوسی ایشن کے خلاف ہی، بینگ اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پونا ایسوسی ایشن کے لوگوں پر الزام تراشی شروع کر دی. سعود باولے، پہلے تم کمپلینٹ کرنا چاہتے تھے، تم نے ٹویٹر کی مہم چلائی، کہاں گئی تمہاری ٹویٹر کی مہم؟ تم نے ممبئی میں دھرنا کرنے کی بات کی، پروٹیسٹ کرنے کی بات کی، کہاں گئی وہ بات؟ لیکن اپنے آپ کو لائم لائٹ میں آنے کے لیے اب وہ یوٹیوب چینلوں سے بھی مانگ رہے ہیں کہ میرا ویڈیو اپلوڈ کریے، میرا ویڈیو اپلوڈ کریے، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر سعود باولے کو گوشت لانے کے لیے کچھ پیسے مل جائیں. منصور کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں نے مل کر کوکنی بھائیوں بہنوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا. اپنے 10% کمیشن کے لیے ان لوگوں نے کوکنیوں کو کمپلینٹ کرنے سے روکا. اب کوکنی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح سعود باولے اور منصور کو روڈ پر لا کر ان کے گریبان پکڑ کر اپنے پیسے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات، میں نے ناصر ایک انویسٹر کا ویڈیو BPN نعمان کے چینل پہ سنا. انہوں نے ایک اپیل کی ہے جس میں گالی گلوچ بند کرنے کی، اور سپریم کورٹ میں ہیرا انویسٹرز نان کمپلیننٹ کی طرف سے رجوع ہونے کی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر نوحیرا شیخ پیسہ دینا چاہتی ہے تو سپریم کورٹ سے نوحیرا شیخ کو چھڑانے کی انہوں نے بات کی ہے. ہم ناصر کا ویڈیو کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن ناصر کی اس اپیل پر بھرپور جواب دے گی، اور اگر نوحیرا شیخ واقعے میں پیسہ دینا چاہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی
ہمارے مہاراشٹرا کے ہیرا وکٹم ایسوسیشن کے صدر یونس سید، مہاراشٹرا میں کلیم شیخ 90 لاکھ کے انویسٹر ہیں، اور تمام لوگ ممبئی کے خان صاحب اور کئی لوگ جو ہماری وکٹم ایسوسیشن سے جڑے ہیں، جو کمپلیننٹ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایک میٹنگ لے کر ہم ناصر صاحب کے اس آڈیو کا بہت جلد جواب دیں گے۔ خیر، آپ ناصر صاحب آپ کوشش کریے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم میٹنگ کرنے کے بعد آپ کی اس کوششوں کو دہلی میں ہمارے سے کیا مدد ہو سکتی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے گی۔ لیکن ہم صرف کمپلیننٹ اور نان کمپلیننٹ کو پیسہ دلانے کے حق میں ہے۔ نوحیرا شیخ باہر آئے یا نہ آئے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ نوحیرا شیخ کی جو حرکات ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ایک عورت جو بار بار جھوٹ بولتی ہے وہ مومنہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی مکاری، اس کی فریبی دنیا کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا انڈین اوورسیز بینک سے نوحیرا شیخ نے سود کا ایک مقدمہ لڑا جس میں 6% انٹرسٹ کی بات کی گئی تھی، لیکن نوحیرا شیخ نے وہ انٹرسٹ پر اس کی شاپس کے ملکیوں کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ دوسری بات، نوحیرا شیخ نے یہ کہا تھا کہ میں نے ڈونیشن لینے لوگوں کے پاس گئی اور لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ایک عورت رہ کے آپ اس طرح کا کام کرتی ہو، اور کئی لوگوں نے مجھے ڈونیشن دیا اور مدرسے نسوان زکوٰۃ کے پیسوں سے قائم کیا گیا۔ اور ایک ویڈیو میں نوحیرا شیخ یہ کہتی ہیں کہ میں کسی سے زکوٰۃ نہیں لی، چندہ نہیں لی، میں ٹیکس بھرتی ہوں، میں خود زکوٰۃ دیتی ہوں۔ نوحیرا شیخ نے یہ کہا۔ اور ایک ویڈیو میں نوحیرا شیخ نے یہ کہا کہ میں MBA SSC میں کچھ بھی نہیں، میں عالمہ کی ہوں۔ کیا ہے عالمہ کی اماں آپ؟ لیکن نوحیرا شیخ نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ میں ایک MBA ہوں۔ نوحیرا شیخ نے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ میں نے اگر 5,000 روپے بھی فارن انویسٹمنٹ میں نے لیا ہے تو اس بات کو ثابت کر کے بتاؤ۔ لیکن جب پولیس نے اپنی چارج شیٹ میں ان کی پانزی اسکیم کو کنفرم کیا اور فارن انویسٹمنٹ کے اکاؤنٹس کو ثابت کیا تو سپریم کورٹ میں نوحیرا شیخ نے کروڑا روپیہ فارن انویسٹمنٹ لینے کی بات کی تصدیق۔ یہی نوحیرا شیخ نے سشما سوراج کے ساتھ فوٹوگرافز کی فوٹو شاپنگ کی جس کو تلنگانہ کی چارج شیٹ میں شامل کیا گیا۔ یہی نوحیرا شیخ نے دبئی کے شیخوں کو ایوارڈ فنکشن میں ان کے ساتھ فوٹوگراف کو شاپ کیا۔ یہی نوحیرا شیخ نے ایونکا ٹرمپ جب تقریر کر رہی تھی فوٹو شاپ کر کر شام میں بیٹھنے کے لیے ایونکا ٹرمپ ان کی تقریر کو سن رہی ہے، اس طرح کا ویڈیو بنایا۔ یہی نوحیرا شیخ نے ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے پیسہ وصول کیا جبکہ ٹیکسٹائل کی کوئی فیکٹری نہیں تھی۔ یہی نوحیرا شیخ نے سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینلوں پر اس طرح لوگوں کو مروب کیا کہ سونا گر رہا ہے اور سونا ان کے پاس آ رہا ہے، لیکن انہوں نے ہندوستان میں گھانا سے کوئی سونا کوئی ہندوستان کے ایئرپورٹ پر نہیں لایا۔ یہی نوحیرا شیخ نے لوگوں کو جھوٹ بات کی، اور ایسی عورت کو ایک موقع دینے کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ لوگ اس کی ضمانت نہیں دے سکتے، خالی ویڈیو بنا کر بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ جمیلہ ہو، نرگس ہو، نازنین ہو یا کوئی بھی ہو۔ پھر بھی ناصر صاحب ہم آپ کی کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ اسی طرح پونا ایسوسیشن نے بھی ہم سے بات چیت کی تھی اور کمپرمائز فارمولے پہ بات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ نوحیرا شیخ کی پراپرٹیز 5,000 کروڑ کی ہے۔ جب اس بات کی تصدیق ہو گئی یہ پراپرٹی 1,000 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہے تو ان لوگوں نے بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ لہذا آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی ہیرا وکٹم ایسوسیشن اپنی بھرپور قوت کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اور اس طرح کے آڈیو ویڈیو بنانے والوں اللہ کا خوف کھاؤ۔ 240 اکاؤنٹ میں نوحیرا شیخ کے صرف 22 کروڑ روپیہ ہے۔ اس کی 96 پراپرٹی جو سیز کی گئی ہے وہ صرف 300 کروڑ کی گورنمنٹ ویلیویشن کی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ ویڈیو بنا رہے ہو۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے غفلت میں آ کر نوحیرا شیخ کی تائید کی اور لوگوں کو کمپلینٹ کرنے سے روکا، جس طرح مولانا توصیف الرحمان، ارشد بشیر مدنی، جلال الدین خاتمی، سنان اللہ مدنی، معراج ربانی، خیر عاقل اور شہناز تو اس میں
नोहरा शेख के बिज़नेस में पार्टनर्स हैं, उन लोगों पर तो अल्लाह की लानत होगी और अल्लाह का अजाब उनको जकड़ेगा। लेकिन इन उलमाओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों ने लोगों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसा लगाने की अपील की थी। जब हकीकत सामने आ गई तो इन उलमा को सामने आकर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तमाम ऐसे चैनल्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने शुरू में हम पर तनकीद की लेकिन हमने उसका बुरा नहीं माना, जिन लोगों ने भी हमें गाली दी हमने उसको अच्छाई में लिया और हमने ये सोचा कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को बढ़ा रहा है और उनकी नेकियां हमको दे दी जाएंगी, क्योंकि झूठी तहमत लगाने और झूठे इल्ज़ाम लगाने और गाली गलौज करने से उनकी नेकियां इंशाअल्लाह सुब्हाना ताला हम लोगों को मिल जाएगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने शुरू में नोहरा शेख की तायीद की और ये कहा कि लोगों रुको, कंप्लेंट मत करो, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आज बात साबित हो गई। आज लोगों को पता चल गया कि इसके 240 अकाउंट में 22 करोड़ रुपया है, इसकी 96 प्रॉपर्टीज सिर्फ 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन की है। ये हकीकत सामने आने के बाद उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने झूठे कमेंट्स किए या लोगों के वरगलाने में आके किए या गुस्से में किए, आप लोग वापस आकर आप लोगों को जवाब देना होगा, वरना याद रखिए क़यामत के दिन अगर ये इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं मिलेगा तो आप लोगों का गिरेबान होगा और इन मासूम इन्वेस्टरों का हाथ आपके गिरेबान पर होगा और आप लोगों की नेकियां छीन कर इन मासूम इन्वेस्टर्स को दे दी जाएंगी। अगर आपने नमाज पढ़ी है, आपने रोज़ा रखा है और आपने ये कहा है कि नोहरा शेख आएगी और आपका पैसा दे देगी, कंप्लेंट मत करिए, तो आपने गुनाह किया है। अगर आपको इस बार गुनाह का एहसास हो गया है तो वापस आइए, एक वीडियो बनाइए या कमेंट के ज़रिए ये बोलिए कि हमसे गलती हुई, हमने आप लोगों को गलत रोका। वरना याद रखिए जब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग अगर आपका गिरेबान पकड़कर नहीं खींच सके लेकिन जानिबाज पर बैठकर हत्तड़ मारकर आप लोगों के लिए बदवा करेंगे, आपकी आल औलाद के लिए बदवा करेंगे, आपकी आल औलाद पर कोरोना होगा, आपकी आल औलाद बीमारियों का शिकार होगी और अल्लाह ताला आप लोगों को अजाब में जकड़ देगा। अभी भी वक्त है, जिन लोगों ने झूठे कमेंट किए और लोगों को झूठा दिलासा दिलाया, सामने आइए और अपनी गलती का एतराफ़ करिए, वरना अल्लाह ताला आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह नोहरा शेख की झूठ सामने आ गई, इसका SSC, इसका डॉक्टर, इसका MBA, इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका ज़कात लेना, ज़कात नहीं देना, इंडियन ओवरसीज़ बैंक से लोन लेना, इसकी टेक्सटाइल फैक्ट्री, तमाम चीज़ें लोगों के सामने आ गई। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि आप इस तरह का पीछा क्यों पकड़े हैं। जो लोग वॉइसलेस लोगों के लिए वॉइस बनना क्या गुनाह है? अगर सोचिए हम बीच में ना आते और हम इन इन्वेस्टर कंप्लेनेंट का साथ ना देते तो ये 96 प्रॉपर्टीज़ भी आज बची हुई नहीं रहती, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती और ये लोग बेचकर हुकूमती ओहदेदारों को ख़रीद कर शॉपिंग कर कर आप लोगों को तबाह व बर्बाद कर देते। कम अज़ कम हमारे रोकने से यह फ़ायदा हुआ कि आने वाली नस्लों के लिए आप और 50,000 करोड़ इस कंपनी में लगा देते। आज देखिए इन लोगों ने हुकूमत के साथ, पुलिस के साथ साजबाज करते हुए नोहरा शेख के भाई आज बाहर हैं, नोहरा शेख के बेटे बेटी दामाद बाहर है, साड़ू बाहर है, सलीम अंसारी बाहर है, मौली थॉमस बाहर आ गई, बीजू थॉमस बाहर आ गया। क्या आप उनको पकड़ सकते हैं? कोई नहीं पकड़ सकता। लिहाजा नोहरा शेख भी बाहर आती, भाग जाती तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। और अल्लाह ताला ने हमको इस जिहाद के लिए मुंतखब किया और अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम ले लिया। मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्रगुजार हूँ और आने वाली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह ताला जिस तरह फ़िरौन की लाश को अल्लाह ताला ने इबरत का सामान बनाकर इस दुनिया में रख दिया, इसी तरह नोहरा शेख को भी इबरत का सामान बना देगा। और जो भी काम होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है और अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म ही है कि नोहरा शेख आज जेल में है। और हसीना जमीला ने कहा कि इन्वेस्टरों के गुनाह का नतीजा है इनकी आपा अंदर है, यानी सब इन्वेस्टरों का गुनाह है, कंप्लेनेंट्स का गुनाह है, नोहरा शेख इनकी नेक औरत है। इन्वेस्टर जागो, अपने आँखों के पर्दे को हटाओ और अपने कानों के ढक्कन को हटाओ और इन वीडियोस को देखो किस तरह कंप्लेनेंट्स तड़प रहे हैं, किस तरह नॉन कंप्लेनेंट तड़प रहे हैं और नोहरा शेख के भाई, उनकी औलाद, उनका ख़ानदान, उनके ME DSA और नोहरा शेख के यूट्यूबर्स अय्याशी कर रहे हैं आप लोगों के पैसे से। आप लोगों का एक लाइक उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आप लोगों का हमको एक डिसलाइक उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है।
اس بات کو سمجھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کی آنکھوں پہ سے پردے کو اور آنکھ کانوں پہ کے ڈھکن کو رب العالمین ہٹا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔